محبت ایک بہت ہی خوبصورت احساس ہے اور اسی احساس کو جینے لگا تھا۔ محبت انسان کو پوری طرح بدل کر رکھ دیتی ہے اور یہ بات مجھ پر صادق آتی تھی۔ محبت ایک بہت ہی خوبصورت احساس ہے اور میں اسی احساس کو جینے لگا تھا۔ محبت انسان کو پوری طرح بدل کر رکھ دیتی ہے اور یہ بات مجھ پر صادق آتی تھی۔ مجھے ایک حسین لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ ہر وقت وہ میرے دل اور دماغ میں رہتی تھی۔ میں نے اپنے دل اور دماغ میں محبت کے اس جذبے کو محسوس کیا تھا۔ میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس ایک ہی چہرے کو محسوس کرتا تھا۔ ایک ہی چہرہ میری نظروں کے سامنے ہوتا تھا اور میں اپنے آپ میں مسکراتا رہتا تھا۔ میرے کچھ یار دوست تو مجھے پاگل ہی سمجھنے لگ گئے تھے۔ کچھ تو یوں کہتے تھے کہ میں مرض عشق میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ لیکن یہ عشق بہت بری چیز ہے۔ یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میرا کھانا پینا سب کچھ ختم ہو گیا۔ بس محبوب کے دیدار کی تمنا میں اس کی گلی کے چکر کاٹتا رہتا تھا اور جو کبھی اس کی ایک جھلک بھی دیکھنے کو مل جاتی تو میں خوشی سے پاگل ہو جاتا۔ میرا دن مکمل ہو جاتا اور پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہتی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں کالج میں اپنا آخری سال مکمل کر رہا تھا اور ایک دن میں بائک پر اپنے کالج کے دوست کو چھوڑنے کے لیے اس کے گھر گیا۔ دوست کو چھوڑ کر جب میں واپسی کے لیے پلٹا تو اس کی گلی سے نکلتے ہی مجھے وہ نظر آئی کہ جس پر نظر پڑتے ہی میری دنیا بدل سی گئی تھی اور پھر مجھے کچھ اور نظر نہ آیا اور وہی چہرہ میری نظر میں بس گیا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا پیچھا کیا اور اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ وہ بھی کالج سے ہی واپس آ رہی تھی۔ اس نے کالج کا یونیفارم پہن رکھا تھا۔ اس کا گھر میرے دوست کے محلے میں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئی اور میں اپنا سب کچھ گنوا کر واپس اپنے گھر چلا آیا تھا۔ ایک محبت ہی ایسی شے ہے جس میں انسان ڈوب کر بھی بہت خوش ہوتا ہے اور میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ مجھے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ گھر واپس پہنچنے تک میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ میرے چہرے پر بہت مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اب آگے میری منزل کیا ہے۔ خیالوں میں نے مان لیا تھا کہ وہی میری آنے والی زندگی کی ساتھی ہے اور میں کالج سے واپس آنے کے بعد سارا دن اپنے کمرے میں بند رہا اور جب سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھیں اور تیکھے نقوش میرے دل کو بے چین کر رہے تھے۔ میں تو اس کا نام بھی نہیں جانتا تھا۔ ساری رات میں یوں ہی بستر پر کروٹیں بدلتا رہا اور میرے حواسوں پر وہ چھائی رہی اور میں جاگتی آنکھوں سے اسے پانے کے خواب دیکھتا رہا۔ لیکن کچھ خواب بہت تکلیف دہ ثابت ہوتے ہیں اور یہ خواب بھی میرے لیے ایسا ہی تھا۔ صبح جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو میری آنکھوں کی لالی کو دیکھ کر میری ماں پریشان ہو گئی کہ شہید تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کل بھی سارا دن کمرے میں بند رہا اور اب بھی تیری حالت عجیب سی ہو رہی ہے۔ آج تجھے کالج جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آرام کر۔ میں اپنی ماں کا بڑا بیٹا تھا اور میری ماں کو مجھ سے شدید محبت تھی۔ وہ میری ذرا سی تکلیف پر پریشان ہو جایا کرتی تھی اور ابھی بھی ان کا حال ایسا نہیں تھا۔ اماں کی بات سن کر میرا چھوٹا بھائی حارث زور زور سے ہنسنے لگا۔ وہ اماں کو چڑھاتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ تو شہید کو لڑکی بنا کر چھوڑیں گے۔ آپ کو کوئی بیٹی نہیں ہے نا، اس لیے آپ کو شہید میں بیٹی نظر آتی ہے۔ اماں نے سیدھا چپل اتار کر حارث کی طرف پھینکی تو وہ اور زور سے ہنسنے لگا۔ میں نے امی سے کہا کہ اماں، حارث ٹھیک کہہ رہا ہے، میں اتنا بھی نازک نہیں ہوں کہ ذرا سی باتوں پر تو پھر گھر بیٹھ جاؤں۔ میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں اور پڑھ لکھ کر مجھے آپ کا سہارا بننا ہے۔ ابو کب تک پردیس میں رہ کر ہمارے خرچے اٹھائیں گے؟ میں جلد سے جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں اور ابو کو ہمیشہ کے لیے واپس بلوا لوں۔ ہماری خاطر ابو نے ساری زندگی تنہا گزاری ہے۔ میری بات سن کر امی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں نے آگے بڑھ کر امی کو گلے سے لگا لیا۔ میں جانتا تھا کہ ہم دونوں بھائیوں کے بہتر مستقبل کے لیے امی اور ابو نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی ہے۔ میں ناشتہ کر کے گھر سے نکل آیا، لیکن آج میری منزل میرا کالج نہیں تھا بلکہ اس لڑکی کا گھر تھا جہاں کل میں اپنا دل چھوڑ آیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے دیدار کے بغیر میرا دن ادھورا رہ جائے گا۔ میں اس کی گلی کے کونے پر پہنچا ہی تھا کہ میں نے اسے کالج جاتے ہوئے دیکھا اور آہستہ آہستہ اس کے پیچھے بائک لے کر چل پڑا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری موجودگی کو محسوس کرے اور اس وقت ویسے بھی گلی میں رش ہوا کرتا تھا، اسی لیے اسے میری موجودگی کا احساس نہ ہوا۔ وہ ہمارے گھر ہی کالج کے برابر والے گرلز کالج میں
پڑتی تھی۔ میرے لیے اب اسے دیکھنا بہت ہی آسان ہو گیا تھا کیونکہ ہمارے اوقات ایک ہی تھے۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ میں چاہ کر بھی اسے نظر نہیں ہٹا پاتا تھا۔ ایک طرفہ محبت کا یہ سلسلہ چل نکلا تھا اور میں روز ہی اسے چپکے چپکے دیکھتا رہتا تھا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اسے اپنی محبت کا اظہار کرتا۔ میں بھی ایک طالب علم تھا اور میں اس سے کسی بھی قسم کے عہد و پیمان نہیں کر سکتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں پہلے کسی قابل ہو جاؤں اور پھر اس کے گھر رشتہ بھیج کر عزت سے اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکوں، لیکن میری کھوئی ہوئی حالت نے میری دوستوں کو بہت کچھ یاد کروا دیا اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ کون سی حسینہ ہے جس نے میرے ہوش اڑا دیے ہیں، لیکن میں نے اپنے دوستوں کو ایک لفظ بھی نہ بتایا کیونکہ میں اس لڑکی سے سچی محبت کرتا تھا اور یوں اپنے دوستوں کے بیچ میں اسے بے آبرو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے خود بھی اس کا نام تک نہیں معلوم تھا، نہ ہی میں نے اس کے بارے میں زیادہ کچھ جاننے کی کوشش کی، بس میں اسے دیکھ کر خوش ہو جایا کرتا تھا۔ 2 ماہ سے یہ سلسلہ یوں ہی جاری تھا کہ جب مجھے شدید بخار ہو گیا اور میں 4 دن کالج نہ جا سکا۔ وہ دن میرے لیے بہت ہی مشکل تھے۔ اس کے دیدار کے بغیر میرے لیے سانس لینا بھی محال ہو گیا تھا۔ 5ویں دن بہت مشکل سے میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور کالج جانے کی تیاری کرنے لگ گیا تھا۔ بیماری میں بھی کالج جانے کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں نے امی سے کہا کہ کالج میرے پیپر ہونے والے ہیں اور اب میں مزید چھٹیاں نہیں کر سکتا۔ امی کی ناراضگی کو نظر انداز کرتے ہوئے میں کالج جانے کے لیے نکل پڑا، لیکن میری نظر میری پہلی منزل اس کا گھر جسے دیکھ کر بغیر میں 4 دن میں ہی مسکرانا بھول چکا تھا۔ میرا جسم ابھی تک بخار کی شدت سے تڑپ رہا تھا، لیکن میں اس کے انتظار میں کچھ دیر رکا، لیکن وہ نہ آئی، جبکہ اس کا اور میرا وقت بالکل ایک جیسا تھا۔ کافی وقت زیادہ ہوتا تھا اور میرے لیے کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن میں انہیں کیا بتاتا کہ زندگی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں مریض عشق میں مبتلا تھا اور میری دوا میرے محبوب کی ایک جھلک تھی۔ چھٹی کے وقت میں فوراً ہی اپنے دوستوں سے الگ ہو گیا اور گرلز کالج کی طرف چلا گیا۔ میری نظر ایک ہی چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ مجھے کالج میں نظر نہیں آئی۔ میں بہت ہی زیادہ مایوس ہو گیا تھا۔ آج پورے 5 دن ہو گئے تھے، اب میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کو تڑپ رہا تھا کہ وہ نہیں ملی۔ میں نامراد گھر لوٹ آیا تھا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور میں بستر پر پڑ گیا تھا۔ امی رہ کر مجھے باتیں سنا رہی تھی اور بالکل نڈھال تھا، اور پھر اگلے 2 دن تک مجھے جیسے ہوش نہ رہا۔ 2 دن بعد جب بخار کی شدت کم ہوئی اور مجھے کچھ ہوش آیا تو پھر وہی ایک روشن چہرہ میرے حواسوں پر چھانے لگا۔ اگلا 1 دن اور میں نے بستر پر گزارا۔ پھر تھوڑا ٹھیک محسوس کرتے ہوئے میں دوبارہ اس کے گھر کی طرف چلا گیا۔ کافی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ گھر کے مرکزی دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے بہت سوچنے کے بعد برابر والا دروازہ بچایا تو وہاں موجود شخص نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ تو 5 دن پہلے ہی گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کہاں گئے ہیں۔ یہ سن کر میری جان ہی نکل گئی۔ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ کرایہ دار تھے اور 6 مہینے پہلے ہی اس گھر میں کرائے پر آئے تھے اور رات کے اندھیرے میں ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ کوئی بھی ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے پل بھر میں میری دنیا ہی ویران ہو گئی۔ مجھے تو اس لڑکے کا نام تک معلوم نہیں تھا۔ میں اتنے بڑے شہر میں اسے کہاں ڈھونڈتا؟ مجھے جیسے صدمہ ہو گیا تھا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے گھر لوٹ آیا۔ میری ماں میرے چہرے کو دیکھ کر ڈر گئی تھی اور میں اپنی ماں کی قدموں میں بیٹھ کر رو رہا تھا۔ میں نے آج تک کبھی خود کو اتنا کم ہمت نہیں پایا تھا، لیکن آج تک جیسے میرے لیے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اس سوچ نے ہی مجھے ختم کر دیا تھا، کیونکہ وہ 2 بڑی بڑی آنکھیں جو میرے جینے کی وجہ بن گئی تھی اب شاید مجھے زندگی بھر کبھی نظر نہیں آنے والی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو اپنے دل کا حال کیسے لایا؟ حارث بھی میری حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ میرے ساتھ مل کر اس لڑکی کو تلاش کرنے میں میری مدد کرے گا۔ دیکھیں، میرے پاس ایسی کوئی نشانی نہیں تھی کہ جس کے ذریعے میں اسے ڈھونڈ پاتا۔ میں کئی سالوں تک اسے تلاش کرتا رہا۔ میں جس راستے پر نکلتا میری نگاہیں ایک چہرے کو ڈھونڈ رہی ہوتی۔ مجھے ہر چہرے پر بس ایک ہی چہرہ نظر آتا اور میں دیوانوں کی طرح اس کی طرف دوڑ پڑتا۔ وقت آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور اس بات کو 4 سال بیت گئے تھے۔ کالج ختم ہونے کے بعد میری نوکری لگ گئی۔ میں گھڑی کی سوئیوں کی طرح ٹک ٹک پر زندگی گزار رہا تھا، لیکن جینے کی امنگ ختم ہو گئی تھی۔ میری ماں خاموشی سے مجھے دیکھتی رہتی،
ایک دو دفعہ میری ماں نے مجھ سے شادی کی بات کی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں اپنی زندگی میں کسی اور کو بھی شامل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں دوبارہ کبھی محبت نہیں کر سکوں گا۔ اب تو میری ماں بھی مجھے کچھ بھی نہیں کہتی تھی، کوئی بات اس بارے میں نہیں کرتی تھی۔ سب لوگ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے تھے۔ حارث بھی بہت کامیابیاں حاصل کر چکا تھا، لیکن میں ایک ہی جگہ ٹھہر گیا تھا۔ اب شام میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ جب حارث گھر آیا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی گھر آئی تھی جو ناکام ہوئی تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی، اسے ایک نظر اٹھا کر بھی مجھے اور ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ حارث نے اور مجھے ایک ساتھ یہ خبر سنائی تھی کہ اس نے شادی کر لی اور اس کے ساتھ جو لڑکی گھر آئی ہے وہ اس کی بیوی ہے۔ اماں نے بہت حیرت سے حارث کو دیکھا۔ مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا کہ حارث نے اماں اور مجھے بنا بتائے شادی کیسے کر لی، جبکہ اماں حارث کی شادی کو لے کر بہت ہی ارمان رکھتی ہیں، کیونکہ وہ میرے سر پر بھی صحرا نہیں سجا پائی تھی۔ ایک سال بعد ابو ہمیشہ کے لیے لوٹ کر واپس آنے والے تھے، اور ماں کا ارادہ تھا کہ کسی بھی طرح مجھے راضی کر کے ہم دونوں بھائیوں کی شادی ایک ساتھ کریں۔ لیکن حارث نے یوں اچانک اپنے نکاح کی خبر سنا کر ماں کو حیران کر دیا تھا۔ حارث اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے گیا اور اسے وہیں چھوڑ کر ہمارے پاس پلٹ آیا اور ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد جو کچھ حارث نے بتایا، اسے سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک انٹیلیجنس افسر تھا، اور وہ پچھلے کچھ عرصے سے ایک ایسے گروہ کے خلاف کام کر رہا تھا جو جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو فروخت کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ہم نے اس گروہ کے خلاف کارروائی کی تو اس کے اڈے سے کئی لڑکیاں برآمد ہوئیں جنہیں زبردستی اغوا کر کے ان سے جسم فروشی کا کام کروایا جاتا تھا، اور کچھ کو دوسرے ممالک فروخت کر دیا جاتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا اور خطرناک گروہ تھا جس نے پچھلے کئی سالوں میں بہت سی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی تھیں۔ 8 ماہ کی مسلسل جدوجہد کے بعد اس گروہ کو گرفتار بھی کر لیا گیا اور لڑکیوں کو آزاد بھی کروا دیا، لیکن کوئی بھی لڑکی اس گروپ کے خلاف عدالت میں جا کر بیان دینے کو تیار نہیں تھی۔ ایسے میں صرف ایک ہی لڑکے نے اس بات کی حامی بھری کہ وہ اس گروپ کے خلاف عدالت میں بیان دے گی، لیکن بدلے میں وہ لڑکی تحفظ اور 4 دیواری چاہتی تھی، کیونکہ اس کے گھر والوں نے اسے اپنانے کے لیے انکار کر دیا تھا۔ اس کے گھر والے ایک ایسی لڑکی کو قبول نہیں کر سکتے تھے جو 4-5 سال سے گھر سے غائب رہی تھی۔ حارث کہہ رہا تھا کہ اس نے مجبوری میں یہ نکاح کیا، ایک دفعہ یہ کیس ختم ہو جائے تو آزاد کر دے گا۔ بھائی کو اسے گھر لانا بہت ضروری تھا۔ یہ بات سن کر ماں نے حارث کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی تھی کہ اللہ اسے اس کے مشن میں کامیاب کرے۔ وہ ایک نیک مقصد کے لیے کام کر رہا تھا، اس لیے ماں کو اس طرح کے نکاح پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اماں نے حارث سے کہا کہ جب تم اسے نکاح کر کے لے ہی آئے ہو اور وہ ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہنے والی ہے تو پھر اسے ہم سے ملواؤ۔ اس بچی نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکل وقت دیکھا ہے، اسے ہماری محبت اور توجہ کی ضرورت ہوگی۔ ماں کی بات پر حارث نے مسکرا کر اس لڑکی کو آواز دی، فاطمہ، میرے گھر والے تم سے ملنا چاہتے ہیں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو یہیں چلی آؤ۔ وہ لڑکی حارث کے کمرے سے اٹھ کر ماں کے پاس چلی گئی، اور جیسے ہی اس نے اپنا نقاب ہٹا کر اماں کو سلام کیا تو میرے جسم سے جان نکل گئی۔ فاطمہ نے بھی ایک نظر میری طرف ڈالی کہ آنکھوں میں شناسائی نظر آئی۔ یقیناً وہ مجھے پہچانتی تھی، اور میں تو تھا ہی اس کا دیوانہ، تو اسے کیسے نہ پہچانتا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی تھی جس کی اتنی جوانی کی خوبصورت دن ماتم میں گزار دیے تھے۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے سالوں کے بعد وہ اچانک کیوں میرے سامنے آ جائے گی، اور اس سے بھی زیادہ تکلیف مجھے اس بات کی ہو رہی تھی کہ اب تو وہ میرے بھائی کے نکاح میں تھی۔ اس کی نظر بھی میرے چہرے پر ٹک گئی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ خود بخود ہی میری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ حارث اور اماں نے ہم دونوں کو بہت حیرت سے دیکھا تھا۔ حارث ایک انٹیلیجنس آفیسر تھا اور اس سے پہلے وہ میرا بھائی تھا۔ وہ میری حالت دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا کہ بھائی، کیا فاطمہ وہی لڑکی ہے جس کے لیے آپ نے اتنے سال شہر بھر کی کھانک چھانی تھی؟ میں نے فوراً ہی سر ہلا دیا۔ فاطمہ نے بھی نظریں جھکا لی تھی اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے تھے۔ میں نے فاطمہ کو بتایا کہ میں کتنے سالوں سے اسے تلاش کر رہا تھا اور میں کس طرح اس کے پیچھے پیچھے کالج سے اس کے گھر تک جایا کرتا تھا۔ فاطمہ کہنے لگی کہ وہ یہ بات جانتی تھی کہ میں اس کا پیچھا کیا کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی خود سے پلٹ کر مجھے نہیں دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے دیکھنے والے لڑکے اس کی خوبصورتی کو لے کر ہی کوئی نہ کوئی جملہ اس کی طرف اچھالا کرتے تھے۔
لیکن میں اس کی زندگی میں آنے والا وہ لڑکا تھا جس نے کبھی اسے پریشان نہیں کیا، اور اس بات کی وجہ سے فاطمہ مجھ سے بہت زیادہ متاثر تھی اور اس کے دل میں بھی میرے لیے جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ فاطمہ نے بتایا کہ ایک دن وہ کالج سے واپس آ رہی تھی اور اس دن اس کے پیچھے نہیں تھا۔ اس دن گلیوں میں معمول کے مطابق رش نہیں تھا بلکہ سناٹا تھا۔ وہ اپنی گلی کے کونے پر پہنچی تھی کہ جب اچانک ایک ہائی روف آئی اور اسے زبردستی اندر کھینچ لیا، اور اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو ایک اندھیرے کمرے میں بند تھی اور 4 دوستوں نے مل کر اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا تھا۔ وہ 4 لڑکے کافی عرصے سے اسے پریشان کر رہے تھے اور موقع پاتے ہی انہوں نے فاطمہ کی عزت کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی تھیں۔ 2 دن تک ان کے ظلم و ستم سہنے کے بعد جب فاطمہ کے سب کچھ لٹا کر واپس اپنے گھر آئی تو اس کی ماں باپ نے یہ کہہ کر اسے اپنانے سے انکار کر دیا کہ وہ فاطمہ کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتے، کیونکہ فاطمہ کی اور بھی بہنیں ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ فاطمہ کا سایہ اب ان کی دوسری بیٹیوں پر پڑے۔ فاطمہ کی ماں باپ کو ایک یہ لگ رہا تھا کہ فاطمہ اپنی مرضی سے کسی لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی ہے اور اپنی عزت پامال کروا کر واپس آئی ہے۔ فاطمہ کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی اس کے ماں باپ نے اس کی بات پر اعتبار نہ کیا۔ فاطمہ کو خالی ہاتھ گھر سے نکال دیا اور وہ رات کے اندھیرے میں سڑک کے کنارے ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی کہ جب اس کے قریب ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی میں سے ایک عورت نے جھانک کر اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا تو فاطمہ سے کہا کہ اگر تم بے سہارا اور میں تمہیں سہارا دے سکتی ہوں، میں غریب اور کمزور لڑکیوں کے لیے کام کرتی ہوں۔ اور فاطمہ کو لگا کہ شاید اس عورت کا تعلق کسی NGO سے ہوگا۔ فاطمہ کے پاس ویسے بھی رہنے کا کوئی ٹھکانہ تو تھا نہیں، اس لیے اس عورت کی بات پر یقین کر کے فاطمہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ عورت اپنے ساتھ فاطمہ کو ایک ایسی جگہ لے گئی جہاں کوئی عزت دار لڑکی قدم رکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ طوائفوں کا ایک علاقہ تھا جہاں وہ رقص و سرور کی محفلیں سجایا کرتی تھی اور خوبصورت لڑکیاں ساری رات گھنگرو باندھ کر عیاش مردوں کے درمیان رقص کرتی۔ جس مرد کو جو لڑکی پسند آتی وہ اسے ایک رات کے لیے خرید کر اپنے بستر کی زینت بنا لیتا۔ فاطمہ کہہ رہی تھی کہ اسے اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ میں اور خوبصورت لڑکیاں ساری رات بھول باندھ کر عیاش مردوں کے درمیان رقص کرتی۔ فاطمہ کہہ رہی تھی کہ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ میری خوبصورتی میری بدبختی ہے۔ وہ پہلا دن تھا جب مجھے اس بات کا پوری طرح احساس ہوا کہ مجھے اپنی خوبصورتی کو پردے کی زینت بنا کر رکھنا چاہیے تھا، اور کیونکہ میں نے کبھی خود کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، شاید اسی لیے میں اس مقام تک پہنچ گئی۔ میرے رونے دھونے چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا اور مجھے اس کوٹھے پر رقص کرنے والی لڑکیوں کے درمیان زبردستی شامل کیا گیا۔ اس کے بعد آنے والی ہر رات میری زندگی میں کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ کئی دفعہ میں نے سوچا کہ میں وہاں سے فرار ہو جاؤں، لیکن میں جاتی بھی تو کہاں جاتی کہ ماں باپ نے تو مجھ پر بھروسہ بھی نہیں کیا اور اب تو میں پوری طرح ہی برباد ہو گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے اپنی باقی بچیوں کو مستقبل بچانے کے لیے میری پوری زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ اس کے بعد میری فروخت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر آدمی مجھے خریدتا اور استعمال کرنے کے بعد آگے فروخت کر دیتا۔ کئی سالوں سے میں اسی بھنور میں پھنسی ہوئی تھی اور اب جا کر مجھے اس بھنور سے رہائی ملنے والی ہے، اور اب میں آپ کے بھائی سے نکاح بھی اسی لیے کیا تھا کہ میں خود کو محفوظ کر سکوں، کیونکہ اب تک میں بہت دفعہ اپنا آپ گنوا چکی ہوں۔ فاطمہ اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گئی تھی اور میں اس کی تکلیف سن کر رو رہا تھا۔ میری ماں کا بھی ایسا ہی حال تھا۔ فاطمہ کے گھر والے اسے اس طرح گھر سے نہ نکالتے تو شاید اس کی زندگی میں ایسا وقت کبھی نہ آتا اور میں اسے بہت پہلے ہی اپنا ہم سفر بنا چکا تھا، لیکن تقدیر کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے، اور فاطمہ کے نصیب میں بھی یہ سیاہ بختی لکھی ہوئی تھی۔ عدالت میں کیس چل رہا تھا اور حارث نے عدالت میں فاطمہ کا بیان ریکارڈ کروا دیا تھا۔ حارث کی فاطمہ سے پہلے بھی یہ بات ہو چکی تھی کہ وہ کیس ختم ہوتے ہی اسے طلاق دے دے گا، اسی لیے جیسے ہی تمام مجرموں کو سزا ہوئی تو فاطمہ نے حارث سے کہا کہ وہ اب آزاد کر سکتا ہے۔ حارث نے فاطمہ سے کہا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں، لیکن اب تم ہمارے گھر سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ ہم دھوم دھام سے تمہاری اور شہیر کی شادی کریں گے۔ تمہاری طرح اس نے بھی یہ گزرے سال بہت اذیت میں کاٹے ہیں
اور اب تم دونوں کا حق ہے کہ خوشیاں تمہارا مقدر بنے۔ اتنے سالوں میں فاطمہ یہ جان گئی تھی کہ میں نے اس کی زندگی کتنے سال تک تنہا گزار دیے ہیں، لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی ہے جو کسی عزت دار مرد کی زندگی میں شامل ہونے کے قابل نہیں۔ فاطمہ کی بات سن کر میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور اسے یقین دلایا تھا کہ میں زندگی بھر اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گی۔ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا اور میں اس کے ماضی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فاطمہ کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں اور کچھ ہی دنوں بعد میری اور فاطمہ کی شادی ہو گئی تھی۔ شادی کی رات وہ دلہن کے روپ میں پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی اور ہم دونوں کی زندگی کا ایک نیا باب، نیا سفر شروع ہو گیا تھا۔ ماضی کی تلخ یادوں کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ہم دونوں نے آنے والی زندگی میں کبھی ماضی کو دہرانے کی کوشش کی تھی۔ فاطمہ کے گھر والوں نے جو غلطی کی تھی اس کی وجہ سے فاطمہ نے بہت بڑی سزا کاٹ لی۔ فاطمہ نے پوری طرح پڑھنا شروع کر دیا تھا، جان گئی تھی کہ پردہ عورت کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے اور زمانے کی گندی نظروں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ باپردہ عورت کی معاشرے میں عزت ہوتی ہے۔